جو دور حاضر میں جو امت مسلمہ کی حالات ظاہر ہو رہی ہے، ان کو غالب اسلام کی نوید کو سناتے ہوا ان کے قلوب کو نور محمد سے منور کرنے کے لیے جو یہ صحیح یہ کوشش شروع کی ہے، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اور آپ سے ایک مرتبہ پھر اپیل ہے، ابن غازی کی ان کاوشوں کو، اس آواز کو، اسلام کی نشاط ثانی میں غالب اسلام کے اس پیغام کو امت کے ہر فرد، ہر گھر تک پہنچائیے، تاکہ نوجوانوں کی اصلاح ہو سکے اور نوجوان عبد الصالحین بن سکے۔ جس طرح میں نے سورہ انبیاء کی اس آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین فرمان ہے کہ اللہ نے زبور کے اندر لکھ دیا ہے، جو میں اس سے پہلے عرض کرتا رہا، جس طرح عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات کے اندر واحد شخصیت ہے، آپ کی پیدائش سے لے کر تمام تر زندگی، تمام مذہبی کتب کے اندر آپ کی بشارات موجود تھی۔ 10,000 قدسیوں کا لشکر، 313 صحابہ کا جنگ بدر، آپ کی آل کی قربانی، آپ کی پہلا نکاح، یہ تمام تر کتب میں موجود تھا۔ اب یہاں پر جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا غالب اسلام کے سلسلے میں جو ہم نے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درس 77 چلائے تھے، اس کے اندر ہم نے تمام تر ان بشارات کو ان دلائل کے ساتھ جو دوسرے کتب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھے ہوئے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کو سنیے۔ اب غالب اسلام کس طریقے سے، جس طریقے سے زبور میں لکھا ہوا ہے، اب زبور میں لکھنے کا مقصد تھوڑا سا آپ کو برادر اسلام روحانیت کی طرف آنا ہو، سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین داؤد علیہ السلام کی کتب میں جو بشارت دے رہا ہے وہ کن کو بشارت دے رہا ہے۔ اب جس طریقے سے اللہ کے نبی آخری حضرت محمد مصطفیٰ، قرآن آخری، اللہ کا کلام، امت مسلمہ آخری، دوسری کوئی امت نہیں، تو پھر یہ بشارت جو ہے جو قرآن میں آئی ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے جو عبد صالحین ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اب یہ بشارتوں کا سلسلہ آپ کے لیے، آئیے عبد صالحین بنے، آئیے قرآن کی طرف آئیے۔ کس طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کے قلوب کو، آپ کے اندر یہ بغض عداوت ہے، جو کدورت نفرت ہے، اس معاشرے کے اندر پھیلائے گی، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کیا طریقہ بتا۔